بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ عبدالعزیز بن مروان کے انتقال کے بعد عبد الملک نے اپنی لڑکی فاطمہ سے ان کی شادی کر دی اور انہوں نے نہایت بلیغ الفاظ میں اس کا شکریہ ادا کیا۔ گورنری مدینہ کے زمانے میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جو ناقابل فراموش یادگاریں قائم کی، ان میں ایک ابدی یادگار مسجد نبوی ہے۔ مسجد نبوی میں اگرچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے تغیر و اضافہ شروع ہو گیا تھا، بالخصوص حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اس کو بہت کچھ شاندار بنا دیا تھا، لیکن ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے لے کر عبد الملک کے زمانے تک کسی خلیفہ نے اس میں کسی قسم کا تصرف نہیں کیا۔ ولید کا زمانہ آیا تو اس نے خاص طور پر اس کی طرف توجہ کی اور مسجد کو نئے آب و رنگ کے ساتھ تعمیر کروانا چاہا۔ چنانچہ جب وہ مسجد دمشق کی تعمیر سے فارغ ہوا تو ربیع الاول 88 ہجری میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا کہ مسجد نبوی نئے سرے سے تعمیر کی جائے اور اس کے پاس ازواج مطہرات کے جو حجرے ہیں اور دوسرے مکانات ہیں وہ بھی قیمت لے کر مسجد میں شامل کر لیا جائیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت مستعدی کے ساتھ اس حکم کی تعمیل کی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے مسجد کو شہید کرنا شروع کیا تو اکثر فقہائے مدینہ مثلاً قاسم، سالم، ابو بکر بن عبد الرحمن وغیرہ ساتھ تھے۔ ان بزرگوں نے مسجد کی داغ بیل ڈالی اور اس کی بنیاد قائم کی۔ صفر 88 ہجری میں تعمیر کا کام شروع ہوا اور اسی وقت ولید نے شاہ روم کو لکھا کہ ہم اپنے پیغمبر کی مسجد کی تعمیر کر رہے ہیں، ہم کو مدد دو۔ چنانچہ شاہ روم نے 1,00,000 مسکال سونا، 100 مزدور اور 40 بورے فسیف سا کے بھیجے اور حکم دیا کہ مدائن کے کھنڈروں میں فسیف سا تلاش کریں۔ چنانچہ جب یہ مسالہ مہیا ہو گیا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس اہتمام کے ساتھ مسجد کی تعمیر کا کام شروع کروا دیا کہ جب کوئی کاریگر فسیف سا کا ایک بڑا اور درخت بناتا تو اس کو 30,000 درہم بطور انعام کے دیتے تھے۔ مسجد نبوی میں اگرچہ مختلف قسم کے تغیرات ہو چکے تھے، لیکن کنکرہ اور محراب کی طرف اب تک کسی کا خیال رجوع نہیں ہوا تھا۔ اس کی ایجاد کا شرف صرف حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل ہوا۔ چنانچہ انہوں نے مسجد کے چاروں کنارے محراب قائم کروائی اور پرنالے وغیرہ سیسے کے بنوائے۔ تعمیر کا کام 88 ہجری میں شروع ہوا تھا اور 90 ہجری میں ختم ہوا۔ اس کے بعد 91 ہجری میں ولید نے حج اور حج کے ساتھ مسجد کا معائنہ کرنا چاہا۔ چنانچہ جب مدینہ کے قریب پہنچا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اکابر مدینہ کے ساتھ لے کر نہایت شان و شوکت سے اس کا استقبال کیا۔ ولید نے مسجد میں جا کر ہر طرف گھوم گھوم کے دیکھنا شروع کیا۔ مسجد کے مقصورہ کی چھت پر نظر پڑی تو اس نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ تمام چھتیں اسی وضع کی کیوں نہیں بنوائی؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بولے، صرف قبلہ کی دیوار اور دونوں چھتوں کے درمیان 45,000 دینار صرف ہوئے۔ ولید کے ایما سے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے مسجد کے ساتھ ساتھ ایک فوارہ بھی تعمیر کرایا۔ چنانچہ ولید نے حج کیا تو فوارہ اور مخزن دیکھ کر نہایت خوش ہوا اور اس کے لیے بہت سے ملازم رکھے اور حکم دیا کہ اہل مسجد کو اس سے پانی پلایا جائے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے مسجد نبوی کو نئے سرے سے تعمیر کروایا تو اطراف مدینہ کے جن جن مسجدوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا فرمائی تھی ان کی طرف بھی توجہ کی اور ان کو منقش پتھروں سے تعمیر کروایا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے 87 ہجری سے لے کر 93 ہجری تک گورنری کی اور مدینے کے ساتھ مکہ اور طائف بھی ان کے زیر حکومت رہے، لیکن آخرکار 93 ہجری میں ان کو اس عہدے سے الگ ہونا پڑا۔ تاریخ طبری میں اس کی وجہ یہ لکھی ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ولید کو ایک خط لکھا جس میں حجاج کے مظالم کی شکایت کی۔ حجاج کو اس کی خبر ہوئی تو اس نے جل کر ولید کو ایک خط لکھا کہ عراق سے بہت سے مفسدہ پردہ لوگ جلا وطن ہو کر مکہ اور مدینہ میں آباد ہو گئے ہیں، جو ایک قسم کی سیاسی کمزوری ہے۔ ولید نے لکھا کہ مجھے 2 شخصوں کے نام بتاؤ جو مدینہ اور مکہ کی گورنری کر سکیں۔ حجاج نے خالد بن عبداللہ اور عثمان بن حیان کے نام لکھ بھیجے اور ولید نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو معزول کر کے خالد کو مکہ اور عثمان کو مدینہ کا گورنر مقرر کر دیا۔ لیکن 93 ہجری میں ولید نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا کہ حبیب کو سزا دیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اگرچہ اس حکم کی تعمیل کی اور ان کو 100 کوڑے لگوائے،
اور قید خانے میں محجوز رکھا اور ان کے جسم پر ٹھنڈا پانی چھڑکوایا۔ تاہم اس قسم کی صفاتیاں ان کی فطرت کے بالکل مخالفت تھیں۔ چنانچہ جب ان سزاؤں کو بھگت لینے کے بعد لوگ ان کو گھر لے گئے اور وہ گھر جا کر مر گئے۔ چنانچہ جب ان سزاؤں کو بھگت لینے کے بعد لوگ ان کو گھر لے گئے اور وہ گھر جا کر مر گئے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے آدمی کو بھیجا کہ جا کر ان کی حالت دریافت کرائیں۔ وہ آئے تو لوگوں نے ان کے چہرے سے چادر الٹ دی اور انہوں نے ان کو مردہ پایا۔ پلٹے تو ان کا بیان ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ پریشانی میں کبھی اٹھتے تھے، کبھی کھڑے ہو جاتے تھے۔ انہوں نے انتقال کی خبر سنائی تو وہ زمین پر گر پڑے اور ان اللہ پڑھتے ہوئے اٹھے اور گورنری سے استعفیٰ دے دیا۔ اگرچہ تمام خاندان بنو امیہ مہمات امور میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی طرف رجوع کرتا تھا، لیکن سلیمان بن عبد الملک کو ان پر اس قدر اعتماد تھا کہ اس نے ان کو گویا اپنا وزیر بنا لیا تھا۔ اس بنا پر اس کے بعد جو لوگ خلافت کے مستحق ہو سکتے تھے ان میں ایک حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے۔ چنانچہ جب عہد نامہ خلافت پر سلیمان بن عبد الملک نے گمنام طریقے سے بیعت لی تو خود حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو خیال پیدا ہوا کہ قرہ فال کہیں ان کے نام تو نہیں پڑا۔ آخرکار ان کا یہ خیال صحیح نکلا۔ چنانچہ سلیمان بن عبد الملک جب مقام وابق میں فوج کا جو اجتماع گاہ تھا 99 ہجری میں بیمار ہوا اور اس کو ذیست سے مایوسی ہوئی تو اس نے پہلے اپنے نابالغ لڑکے ایوب کو ایک وصیت کے ذریعے سے اپنا ولی عہد مقرر کیا، لیکن رجا بن حیات نے اس سے اختلاف کیا کہ خلیفہ کا سب سے زیادہ قابل یادگار نامہ یہ ہے کہ وہ صالح شخص کو اپنا جانشین بنائے۔ یہ سن کر سلیمان نے کہا کہ میں اس پر غور کروں گا۔ چنانچہ 2-1 روز کے بعد اس وصیت کو اس نے چاک کر دیا اور رجا بن حیات کو بلا کر پوچھا کہ داؤد بن سلیمان کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟ داؤد اس وقت قسطنطنیہ میں تھے۔ رجا نے کہا کہ آپ کو کیا معلوم ہے کہ وہ زندہ ہیں یا مر گئے؟ سلیمان نے کہا تو پھر تمہاری نگاہ کس پر پڑتی ہے؟ بولے آپ نام لیجئے، میں اس پہ غور کروں گا۔ سلیمان نے کہا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ رجا نے کہا کہ وہ نہایت برگزیدہ مسلمان ہیں۔ سلیمان بولا میرا بھی یہی خیال ہے، لیکن اگر میں ان کو خلیفہ مقرر کر دوں اور عبد الملک کی اولاد کا بالکل لحاظ نہ کروں تو ایک فتنہ اٹھ کھڑا ہوگا، اور جب تک میں ان میں کسی ایک کو ولی عہد نہ بنا لوں وہ لوگ ان کی خلافت کو تسلیم نہ کریں گے۔ اس لیے یزید بن عبد الملک کو ان کے بعد ولی عہد بناتا ہوں، میرا یہ طرز عمل ان کو تسکین دے دے گا۔ معزز ناظرین، اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور مزید ایسے اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔